معزز سامعین گرامی قدر، حکومتی حلقوں سے، اسمبلیوں سے اچھی خبریں بہت کم آتی ہیں۔ ابھی گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے چائلڈ پروٹیکشن بل کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن آج ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل اسی منبر سے ہم نے تفصیل قرآن کے حوالے سے آواز کو بلند کیا تھا کہ وہ قرآن پاک جن کی توہین ہوئی اور جن کے اوپر غلاظت ہے، حکمرانوں سے اپیل ہے کہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ محفوظ کر کے ان کی تکسیل کر کے ان کو دفن کر دیا جائے۔ خطبہ دینے کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے از خود مجھے کال کی، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ کا مطالبہ جائز ہے، 100% جائز ہے۔ گفتگو چلتی رہی، مذاکرات ہوتے رہے، وفد آتے جاتے رہے۔ بالعموم سیاستدانوں کے حوالے سے ایک بات ہر بندے کے دماغ میں ہوتی ہے، یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ پینڈ کرتے ہیں معاملے کو، ایک پالیسی ہے باقاعدہ، بلکہ اس کو پنجابی میں یہاں پہ پاکستان میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اور مٹی پاؤ پالیسی بھی کہا جاتا ہے کہ بس وقت گین کیا جائے۔ لیکن میں برادر ملک احمد خان کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قول کے، اپنے وعدے کے پکے اور سچے نکلے، اور انہوں نے، ان سے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر پاس کریں، ایک ایگزیکٹو نوعیت کا آرڈر پاس کریں اور ان کی تکسیل کر کے، ان کی تدفین کر کے اور ڈی این اے کو محفوظ کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب اگر ایگزیکٹو آرڈر ہی پاس کر کے یہ کام کرنے ہیں تو ہمارا اسمبلیوں میں موجود ہونے کی فائدہ کیا ہے؟ اسمبلی بھی ہماری ہے، قانون میں جو شکم ہے، قانون میں کوئی نقص ہے، قانون کے اندر ترمیم کروں گا، آپ سے وعدہ ہے۔ اور کل پرسوں میٹنگ ہوئی پوری کی پوری قانونی کمیٹی کی اسی ایجنڈے کے اوپر، انہوں نے کہا ہاں جی تفصیل قرآن کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ شہادتی جو قوانین ہیں ان میں یہ رکاوٹیں ہیں کہ ایویڈنس کو ہمیشہ کے لیے فائلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، کہ 10 سال بعد 20 سال بعد۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ قرآن کا ہے اور اس کی ترمیم آپ ہمیں لکھ کے دیں، ہم اسمبلی سے اس بل کو پاس کرائیں گے اور قرآنوں کی تکسیل کر دی جائے گی الحمدللہ۔ اور اس معاملے کے اوپر میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اور آپ تمام احباب کی طرف سے بھی انشاءاللہ جس دن وہ یہ کام کریں گے، انہوں نے قانونی کمیٹی کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے اور وزیر اعلیٰ کو یہ سمری بھیج دی ہے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، اس بات کے اوپر ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے جس دن یہ کام ہوا، جمعیت اہل حدیث محبین قرآن ملک احمد خان صاحب کو اصلی سونے کا میڈل بھی پہنائیں گے اور ان کو محافظ قرآن کا لقب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں ہونے چاہیے، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں۔